إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو یکتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور ساری کائنات اسی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے کرنے پر کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لیکن ہم جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، اور جن جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی اور قیامت تک کی سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دراصل گزشتہ خطبے میں ہم نے گناہ جو بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی تفصیل ہمیں جاننے تھی، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جو بات جب پیش آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت لوگوں کو خبردار کرتے، اور یہی ہے جب قومیں اس بات کو سمجھتی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے سورۃ المؤمنون کی آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 100، وہ آیت جس کا تعلق لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات سے متعلق ہے۔ اس رات میں ایک صالح، مومن، متقی بندہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، اپنے جیسے کلمہ گو مسلمانوں کو جیسے کچھ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو نہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا کوئی پتہ چلتا ہے، ایسی ساری حرکتیں دیکھ کر ایک مومن بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا واقعی یہ چیزیں موجود ہیں یا لوگوں نے بنا لیے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے بارے میں کہا، یلؤون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود بھی قرآن مجید کی آیتوں کو ایسے ہی توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، زبانوں کو لپیٹ لپیٹ کر پڑھتے تھے، تاکہ سامنے والے لوگ جانے کہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کی باتیں نہیں ہیں یا ان کی کتاب کی باتیں نہیں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی شعبان کی 15ویں رات کو سورہ دخان کی وہ آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل کیا۔ تو ایسے کچھ موڑ کر توڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جس رات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہی وہ رات ہے، وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ بڑی اس کے ساتھ تقریریں ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی تقریریں ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم 10 نکات پر، 10 پوائنٹ پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ رات جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں ہے۔ تو سب سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی بڑی قدر و اہمیت کا خیال رکھتے تھے، بڑی قدر کا خیال رکھتے تھے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مختلف اسناد سے ثابت ہے، کہا کہ امام نسائی کی وہ کتاب جس میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا، کہا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی کہ یہ مہینہ ایسا ہے بین رجب و شعبان، جو رجب اور شعبان کے بیچ یہ مہینہ جو ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اس وقت جب میرا عمل اللہ تعالی کے پاس پیش ہو۔ تو سب سے پہلی بات جو ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں جو امام بخاری میں موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، کچھ حدیثیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں، اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض حدیثیں جو ترمذی میں ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کیا، بتایا کہ دیکھیے شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پہلی بات یہ بات معلوم ہوئی کہ پورے مہینے کی فضیلت، شعبان کے مہینے کی فضیلت واضح ہے، وہ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ واضح ہے۔ اسی طرح اور یہ شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے صرف اس وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ دوسری چیز، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے والی بات ہے۔ 15 شعبان تک تو یہ حالت ہے، 15 شعبان جب گزر جائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ اگر کمزور ہو جائیں تو پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں آدمی کو پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس حدیث کے اس حکم سے مستثنا ہیں، یعنی الگ ہیں، یعنی کسی کو قضا رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں، 15 شعبان کے بعد وہ رکھ سکتا ہے، یا کچھ لوگ ہیں جس نے نظر مانی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پیر اور جمعرات کو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، کہا کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم ہٹے کٹے ہیں، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کہا کہ متابعت رسول میں وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کہا کہ اگر اسے ڈر ہے تو نہ رکھے، جیسے روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ 15 شعبان کے بعد کے روزوں کی بات ہے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا، جیسے آج کل دیکھا گیا، بھلے پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ ہمارے گھرانوں میں 15 شعبان کے روزے کو خاص کرتے ہیں اور خود روزہ رکھتے ہیں، بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر ایسے بچے آئے جو روزے سے ہیں، کہا کہ ماں باپ رکھتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے، تو کہا کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو اس بات کا ثبوت بن سکے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جتنی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، اور حدیث میں کوئی نہ کوئی اس کی سند میں یہ ہے، اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کر رکھتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے، اور بدعت کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ کہا کہ صرف اس دن کے لیے خاص نہ کرے۔ اگر کوئی پہلے سے رکھتے آتا ہے، اگر پہلے سے کسی نے روزے رکھے ہیں اور اس میں 15 شعبان بھی مل جاتا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن صرف 15 شعبان کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سند کے طور پر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، نمبر 3، 15 شعبان کا روزہ رکھنا کسی سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کو آدمی قیام کرتا ہے، بہت سارے ہیں،
اس کے لیے مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، ساری رات نماز پڑھنے کا، یا ساری رات چونکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہا کہ اس کے لیے کچھ بیانیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، واعظین بلائے جاتے ہیں، بڑے مزے کی تقریریں ہوتی ہیں، چائے کا بھی انتظام ہوتا ہے، پھر جا کر ساری رات جاگنے کا من بنتا ہے، اس کے لیے نماز کو بھی دیر کیا جاتا ہے۔ بولا کہ ساری رات جاگنا کیسے جگیں گے؟ بولا کہ عشاء کی نماز پہلے 8 بجے ہوتی تھی تو اب 10 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، چلو ساری رات جاگنے کی بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ساری رات جو لوگ جاگتے ہیں اس کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے کیا گیا کہ اس سلسلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ من گھڑت روایات ہیں، جو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اس میں ضعیف ہے، ابن ماجہ نے خود اسے ضعیف بتایا ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ عبادتیں کی جاتی ہیں، 100 رکعت والی نماز الفیہ کے نام سے، یا اتنی صورتیں اتنی پڑھی جائیں، یہ اتنی صورتیں، اب تو لوگ صرف جاگتے ہیں۔ تو کہا کہ قیام 15 شعبان کے قیام کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شب برات جو کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر زندوں کی عید ہے اور شب برات مردوں کی عید ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے آج کی رات 15 شعبان کو بڑا عجیب ہونے والا ہے۔ بولا کہ کیا عجیب ہونے والا ہے؟ بولا کہ عجیب یہ ہونے والا ہے کہ سارے زندے قبرستان میں ہوں گے اور سارے مردے ہمارے گھروں میں ہوں گے۔ بولا کہ یہ کیسے؟ بولا کہ یہ جو زندے لوگ ہیں زیارت کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں کے جو مردے ہیں کھانے کے لیے ہمارے گھر پہنچے ہیں۔ بولا کہ یہی عجیب چیزیں جو ہونے والی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت میں کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ۔ مرنے کے بعد ایک برزخی زندگی ہوتی ہے۔ برزخی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے نہ تو زندوں میں شمار ہیں کہ وہ ہماری طرح کھائیں پئیں، نہ تو وہ مردوں میں شمار ہیں ان کی زندگی میں کہ وہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ ایک برزخی زندگی ہے، ہولڈ۔ کہا کہ اب ان کے لیے جب تک فیصلہ نہ ہو، کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا کہ جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم البعث تک وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، ان کو واپس آنا نہیں ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تب بھی، اگر وہ برے ہیں تب بھی، وہ تو اپنی برزخی زندگی میں ہیں۔ وہ نہ تو وہاں سے نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، نہ وہ ہمارے گھروں میں آئیں گے کہ کچھ کھائیں کچھ پیئیں، جیسے لوگوں کے الگ الگ عقائد ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس عقائد کو ذکر کیا جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ شب برات کا جو تصور ہے، اس تصور کو لوگوں نے الگ الگ نام دیے ہیں، لیلۃ البراء کے نام سے، لیلۃ الرحمہ کے نام سے، اور لیلۃ الصق یعنی آزادی، یعنی جب کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے پتے پر ہر آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے، جس کو اس سال مرنا ہوتا ہے اس پورے پتے جھڑ جاتے ہیں، جس سال اس کو پیدا ہونا ہوتا ہے وہاں نئے پتے اگاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جو کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں، نہ تو صحابہ نے اس کا التزام کیا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا التزام کیا، نہ تابعین نے کیا، بلکہ کسی عالم نے، کسی بڑے عالم نے اس کو نہیں کہا کہ اس رات قیام کیا جائے۔ تو کہتے ہیں سورۃ الدخان کی ایک آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، تو یہ آیت دراصل 15 رمضان کے تعلق یعنی لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، 15 شعبان کے تعلق سے ہرگز نہیں ہے، جس کو لوگ غلط یہ دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اصل میں شب برات کے بارے میں اس میں قرآن کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ تو اس دن روزے رکھنے کی بات ہے، نہ تو رات قیام کرنے کی بات ہے، اور اسی طرح 15 شعبان کو قبرستان جانے کی بات آتی ہے، جہاں قبرستان میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر وہاں اور میلے لگتے ہیں، بجلیاں یعنی لائٹ لگائے جاتے ہیں، روشنی لگائی جاتی ہے، حالانکہ قبرستان یہ کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اور یہ شہر خاموشہ ہے۔ قبرستان کو کہتے ہیں شہر خاموشہ،
جہاں کوئی آواز نہیں آتی. ہر شخص کی اپنی قبر میں الگ حالت ہے. کوئی صاحب قبر سے پوچھے اگر قبر بولتی تو اندر والا بولتا کہ میری کیا حالت ہے, میری کیا تمنا ہے, میں تو چاہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہنمی جو لوگ اپنے قبروں میں ہیں وہ ایک بات کی حسرت کریں گے, ایک بات کو چاہیں گے, کہیں گے ہمیں حسرت ہے, ندامت ہے, افسوس ہے اس ایک لمحے پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا. اللہ اکبر. وہ 1 منٹ ہمارا جو ہنستے کھیلتے گزر گیا جس میں ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا زندگی میں. وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں وہ وقت مل جاتا, ہمیں کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ ہم ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیتے. صاحب قبر بول سکتا تو ہر ایک اپنی اپنی رودات سناتا. نہ تو وہاں قبر پر نہ صندل لیپا جاتا ہے, نہ کچھ قبر کی تزئین کاری ہوتی ہے, نہ لائٹیں لگائے جاتے ہیں. قبر تو صاحب قبر تو اس وقت سکون پائے گا جب قبر کے اندر روشنی پیدا ہو. قرآن کے ذریعے الصلاۃ کہا, الصلاۃ نور والصدقۃ برہان, کہا کہ نماز قبر کی روشنی بنے گی, صدقہ برہان دلیل بنے گا. اور کہا سورۃ البقرہ و آل عمران الزہراوین, کہا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ دونوں قبر میں روشنی کا باعث بنیں گے. آدمیوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبر کو اندر سے منور کریں, اندر سے روشن کریں. اوپر کی لیپا پوتی, اوپر کے قالین, اوپر کی بتیاں, اوپر کی یہ ساری چیزیں یہ کوئی فائدہ آدمیوں کو نہیں دیں گی. آپ کو سمجھنا ہے, مجھے سمجھنا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہے تاکہ آئندہ یہ بدعتیں دوبارہ پنپنے نہ پائیں. اسی بدعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے ہم محروم ہو چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی باتیں ہیں, نہیں, یہ ہماری قوم کو ذلت, پستی اور امت, ہماری ساری قوم کو ذلت کا سبب بن رہی ہیں یہ ساری بدعتیں جو کچھ خبروں پر ہوتا ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو خبروں پر جو میلے لگتے ہیں, خاص کر جو چیزیں ہم نے کل دیکھی, خواتین ہیں, عورتیں ہیں اور مرد ہیں, سارے کے سارے جمگھٹا بنا کر قبرستان میں جا رہے ہیں. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ خبروں پر میلہ کیوں لگا ہے؟ کہا کہ اس کی کس کی اجازت ان کو دی گئی, کس شریعت نے ان کو اجازت دی کہ اجتماعی شکل میں قبروں پر جائیں؟ کہا کہ خبروں کی زیارت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. کہا کنت نہیتکم زیارت القبور, کہا کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا, زیارت کرو فإنہا تذکر الآخرہ, وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں, لیکن ایک مخصوص دن میں, مخصوص وقت میں, مخصوص انداز میں, مخصوص شکل میں زیارت کرنا یہ چیز غلط ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور وہ حدیث جس کو بنایا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر اس حدیث میں بھی کہا کہ وہ حدیث بھی کمال صحت کو نہیں پہنچتی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات قبرستان جانا, اس رات کو قبرستان جانے کو اپنے لیے یہ سمجھنا اور خاص کر اس رات کو جانا یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور ویسے جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں اختلاط کے طور پر یہ ساری چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جانے والا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, جانے والے قیامت تک واپس نہیں آئیں گے. اور وہ لوگ ہماری چیزوں کو کھانے کے لیے, جیسے کوئی کہا کہ حلوہ پکائے جاتے ہیں, کچھ لوگوں نے اس حلوے کو جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دانتوں کے شہید ہونے سے. کہا کہ دانت چونکہ نکل گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا اس لیے تم بھی کھاؤ. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں تو احد پیش آئی تھی شوال میں, 6 شوال کے مہینے میں, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. چلو ہم مان لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں دانت بھی اللہ کے نبی نے توڑوائے. کبھی آپ نے اپنا ہاتھ اور انگلی بھی توڑوایا؟ چلو آپ مان لیتے حلوہ کھانا سنت ہے اللہ کے راستے میں, کبھی آپ نے اپنے جسم سے خون کا ایک قطرہ بہایا؟ کبھی کسی کی مخالفت آپ نے مول لی؟ جہاں یہ ساری سنتیں, یہ ساری عظیمت ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر پھیلانے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اسے آپ برداشت کریں. ہم کہیں صرف حلوہ کھانا سنت ہے, حلوہ ہی کھاتے رہیں. بولا کہ میٹھا کھانا سنت ہے, صرف مٹھائی کھاتے رہیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صعوبتیں, جو تکلیفیں, جو مصیبتیں اٹھائیں, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی, اللہ کے نبی نے کہا ما اوذی احد, اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے
اور سر زخمی ہوا اور بیک وقت 2 بیٹیاں طلاق دے کر آپ کے گھر بھیج دی گئیں. کہا کہ ساری مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی, اتنی ساری مصیبتیں کسی نے برداشت نہیں کی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو مخصوص پکوان پکائے جاتے ہیں اور روحوں کی آمد کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ روحیں کہاں سے آتی ہیں, کہا کہ آدمی پکاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر کوئی پکانا چاہتا ہے کہا کہ روزانہ پکائے, کھائے کھلائے, اور کلو وشربوا ہنی, کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہاں بھی تم کھاؤ کھلاؤ, اور جنت میں بھی کہیں گے کہ کھاؤ بڑے مزے سے. لیکن کوئی کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مخصوص وقت میں کھائے جاتے ہیں, اس عقیدے کے مطابق کھائے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. تو کہ پھر ایک بات ہمارے پاس رہ گئی, کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس دن حلوہ نہ پکائے جائیں تو میتیں آتی ہیں, روحیں آتی ہیں, بس دیواریں چاٹتی ہیں. اسی لیے کہا کہ مخصوص حلوہ پکایا جائے تاکہ ہماری روحیں آئیں. اور یہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن آپ کا فرض بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایسے عقائد سے دور کریں. جو لوگ کرتے ہیں تو کرتے ہیں, لیکن جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں, ورنہ یہ چیز بڑھ جائے گی تو بچے اس کا شکار ہو جائیں گے, اسی عقیدے کو لے کر بڑے ہوں گے. اور اسی طرح ایک بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کو آسمان دنیا پر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں, کہتے ہیں ہر کوئی بخشش چاہنے والا کہ ہم اسے معاف فرمائیں. تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ مجموعی جتنے حدیثیں ہیں, ان حدیثوں میں کچھ حدیثیں آتی ہیں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں, اس طرح کی کچھ حدیثیں ہیں. اور کچھ حدیثیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے حسن بصری, کیا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو آسمان دنیا پر آتے ہیں, دعا کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور بخشتے ہیں؟ کہا, انہوں نے تعجب کیا, الیلۃ النصف من شعبان, کیا 15 شعبان ہی کو آتے ہیں؟ نہیں, ہر رات آتے ہیں. یہ اور بات کہ مانگنے والوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو دینے پر راضی ہے, دینے کو تیار ہے, لیکن مانگنے والوں کی کمی ہے. یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ نہیں ہے, ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے. اور بالکل وہ وقت کیا ہوتا ہے, کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے, ایسے وقت جب سارے طرف سناٹا چھایا ہوا ہو, رات کا وقت ہو, بس آپ مانگ رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہو, وہ کیا کیفیت ہوگی, کیسے کیسے آپ اپنی دل کی ساری مصیبتوں کو, دل کی چیزوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے گا. کوشش کیجئے, اور پھر اس کو اس ایک رات کے لیے خاص مت کیجئے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح, کہ ایک حدیث جیسے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کے پاس دیکھتے ہیں اور سارے لوگوں کو بخشتے ہیں سوائے مشرک کو اور اس کو جو مشاہن ہو, مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہو. اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے, لیکن دوسرے علماء ہیں جیسے عبداللہ بن باز ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہیں, ساروں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شعبان کی پوری فضیلت روزوں سے منسلک ہے, روزوں سے مربوط ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے بنائی ہیں اور شد و مت کے ساتھ اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں, علماء نے باتیں کہی ہیں. لیکن ہم ایک بات آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں شعبان کے 15 کے دن کے تعلق سے یا رات کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اور جیسے لوگوں نے کہا کہ 60 سال کے گناہ معاف ہوں گے, اب آپ بھی کرتے ہیں, بہت ساری حدیثیں بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بنی کلب کے بکریوں کی جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. تو بس اس بات کا خیال رکھیں, سنت کی پیروی کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم میں انسانوں کو لے جاتی ہیں. ہم کہیں گے شعبان کا مہینہ
باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا ہے، اور اس کی جو بھی فضیلت ہے وہ روزوں کی وجہ سے ہے، اور ایک خاص دن یا خاص رات، خاص عبادات کی وجہ سے یا خاص جگہ کی زیارت کی وجہ سے، جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کا دن بڑا مقدس دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جمعے کے دن آدمی مسجد میں آئے، جہاں جگہ ہے بیٹھ جائے اور لوگوں کے اوپر سے نہ اگلے۔ یہ بڑی چیز ہے، ہم آتے ہیں دیر سے آتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ پہنچ جائے، کہا کہ ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اجلس فقد آذیت، جمعے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی۔ تو جمعے کے ادب و احترام کا ہم لحاظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، زمین کے کونے کونے میں کلمہ گو مسلمان، موحد مسلمان جو پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کا ناصر بن جا، اے اللہ انہیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.